بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائی مذہب کی بنا پر شان خداوندی کا نمونہ۔ معاذ اللہ نصارہ حیارہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال نے اپنی شان رفعت و اجلال سے اتر کر اول اپنی پیدا کی ہوئی باندی مریم کے پردہ رحم میں نزول فرمایا اور ایک عرصے تک وہیں مقیم رہا۔ پردہ رحم ہی میں اپنی باندی کے بطن سے غذا حاصل کر کے نشو و نما پاتا رہا، اور پھر جس طرح اس کے تمام بندے شکم مادر سے پیدا ہوتے آئے ہیں، اسی طرح وہ بھی ایک روز اپنی باندی کے پیٹ سے پیدا ہوا اور عرصے تک اس کا دودھ پیتا رہا اور اسی کی گود میں پلتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد باندی نے اپنے خدا کا دودھ چھڑایا اور اس کو پڑھایا اور لکھایا اور تعلیم دی اور اپنے حقوق کا اس کو پابند بنایا۔ جب خدا جوان ہو گیا اور اپنے بندوں کے سامنے اپنی خدائی کا اعلان کیا تو اس کے بندوں میں سے یہود بے بہبود نے، جن کو اسی نے پیدا کیا اور اسی نے ان کو رزق دیا اور اسی کے حکم سے اب وہ زندہ ہیں، اپنے خداوند اور خالق و رازق سے منحرف ہو کر اس کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے اور خاطر خواہ اپنے خداوند خالق اور معبود رازق کو خوب ذلیل و رسوا کیا، اور اپنے خدا کو قتل کرنے کے لیے خدا ہی کے پیدا کیے ہوئے درختوں میں سے ایک لکڑی لے کر صلیب تیار کی اور اس خدا کو اس آفتاب کی تمازت میں لے جا کر کھڑا کیا کہ جو روزانہ اسی خدا کے حکم سے طلوع و غروب ہوتا ہے۔ پھر اس خدا نے اپنے بندوں سے یہ درخواست کی کہ مجھ کو ان چشموں سے کہ جن کو میں نے تمہارے لیے زمین پر جاری کیا اس میں سے ایک گھونٹ پانی لا کر پلا دو، مگر بندوں نے ایک نہ سنی اور بجائے پانی کے کچھ سرکہ لا کر پلا دیا۔ جب حوادث و مصائب نے خدا کو ہر طرف سے گھیر لیا تو گھبرا کر یہ کہنے لگا، الہی الہی لما سبقتنی، اے اللہ تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس پر بھی بندوں کو رحم نہ آیا اور چوروں کی طرح پکڑ کر سولی دے دی۔ جب خدا مر گیا تو صلیب سے اتار کر اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ ایک دو عورت یا مرد کا بیان ہے کہ 3 دن کے بعد خدا پھر زندہ ہو گیا اور پھر اپنی اصلی شان جلال کی طرف عود کر گیا۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحانہ وتعالی عما یقول الظالمون علوا کبیرا۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ اے عیسائیوں، کیا یہی وہ تقدیس و تنزیہ ہے کہ جس پر آپ کو ناز ہے؟ ایسی تقدیس آپ کو مبارک ہو۔ اور اگر باوجود ان اوصاف کے کسی انسان کا روحانی حیثیت سے خدا ہونا ممکن ہے تو پھر فرعون اور نمرود کے دعوی الوہیت کے بطلان کی کیا دلیل ہے؟ اور ہندوؤں کا اپنے بزرگوں کو اوتار و مجسم خدا ماننا کس دلیل سے باطل ہے؟ نیز جب دجال اخیر زمانے میں ظاہر ہو کر دعویٰ خدائی کا کرے گا، اس کے کاذب نہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی فرعون اور نمرود کا متبع یہ کہے کہ فرعون اور نمرود روحانی حیثیت سے خدا اور جسمانی حیثیت سے بندے اور انسان تھے، تو پادری صاحبان بتلائیں کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ طریقہ امتحان۔ پادری صاحبان کو اب بھی اگر شک ہے تو امتحان کی ایک صورت یہ ہے کہ پادری صاحبان کسی ایسے جزیرے میں جا کر کے جس کے باشندے کسی مذہب سے واقف نہ ہوں اور لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوں، ان پر دین عیسوی کو پیش کریں اور یہ کہیں کہ اے لوگوں، تمہارا ایک رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور پھر تم کو سمیع و بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، فہم و فراست، علم و ادراک تم کو عطا کیا، تمام کائنات ارضی و سماوی کے منافع میں تم کو متصرف بنایا، مگر یاد رکھو کہ اس خداوند عالم کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارا ہی ہم شکل ہے اور تمہاری ہی طرح کھاتا اور پیتا ہے اور تمہاری ہی طرح پیشاب اور پاخانہ کرتا ہے اور تھوکتا اور سنکتا ہے، بھوکا بھی ہوتا ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے، برہنہ بھی ہوتا ہے، لباس بھی پہنتا ہے، بیدار بھی ہوتا ہے اور سوتا بھی ہے۔ لیکن بعض اس کے حاسدوں اور دشمنوں نے اس کو پکڑ کر مارا، منہ پر تماچے لگائے اور دانت توڑ ڈالے، بعد ازاں اس کو سولی دے کر مار ڈالا۔ اس کے بعد پادری صاحب ان کو عیسائیت کی دعوت دیں اور یہ فرمائیں، اے جزیرے والو، تم ایسے خدا پر ایمان لاؤ تاکہ تمہاری نجات ہو اور ہمیشہ کی زندگی تم کو حاصل ہو۔ یہ فرما کر اہل جزیرہ کے جواب کا انتظار فرمائیں کہ وہ آپ کی اس تقریر دل پذیر کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ جواب دیں کہ جب خدا ہی کو نجات نہ ہوئی اور خدا ہی موت کے گھاٹ اتر گیا تو ہم بیچارے گنہگاروں اور عاجز اور ناتوانوں کو ایسے خدا پر ایمان لا کر نجات اور ہمیشہ کی زندگی کی توقع رکھنا بالکل بیکار ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تمام اہل اسلام ان خرافات سے بری ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ صفات خداوندی کے متعلق عہد عتیق کا نمونہ۔ تورات کتاب پیدائش باب 2 ورس بمعنی آیت ورس 5-6 میں ہے، تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے پچھتایا اور نہایت دلگیر ہوا
اس عبارت سے اول تو معاذ اللہ خدا کی جہالت لازم آتی ہے کہ اس کو پہلے سے اس کا علم نہ تھا، نیز اس کا نادم اور پشیماں اور دلگیر و افسردہ ہونا معلوم ہوتا ہے، جو خدا کے لیے ممکن نہیں۔ اور زبور میں ہے اپنی رحمتوں کی فراوانی کے مطابق پچھتایا، اور کتاب یرمیاہ کے باب 15 ورس 6 میں ہے پچھتاتے پچھتاتے میں تھک گیا، اور تورات باب گنتی باب 14 ورس 30 میں ہے تم بے شک اس زمین تک نہ پہنچو گے جس کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ تمہیں وہاں بساؤں گا، اور پھر ورس 35 میں ہے تب تم میری عہد شکنی کو جان لو گے۔ ان ورسوں سے معاذ اللہ خدا کی قسم کا جھوٹا ہونا اور خدا کا عہد شکن اور وعدہ خلاف ہونے کا خدا ہی کے کلام سے صریح اقرار ثابت ہے۔ کتاب پیدائش باب 32 ورس 24 میں ہے یعقوب سے صبح صادق تک تمام رات خدا کشتی کرتا رہا، اور صبح کو جب جانا چاہا تو یعقوب نے بغیر برکت لیے جانے نہ دیا۔ اول کتاب الصلاطین باب 22 کے 21 ورس میں ہے ایک روح نکل کے خداوند کے سامنے آ کھڑی ہوئی، وہ بولی میں روانہ ہوں گی اور جھوٹی روح بن کے اس کے سارے نبیوں کے منہ میں پڑوں گی، اور وہ بولا تو اسے ترغیب دے گی اور غالب بھی ہوگی، روانہ ہو اور ایسا ہی کر، سو دیکھ خداوند نے تیرے لیے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹی روح ڈالی ہے۔ کتاب پیدائش باب 3 ورس 22 میں ہے اور خداوند نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا، اور اب ایسا نہ ہو کہ اپنا ہاتھ بڑھا دے اور حیات کے درخت سے کچھ لیوے اور کھاوے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ العیاذ باللہ۔ اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ کئی خدا ہیں کہ جو حضرت آدم ان میں سے ایک کے مانند ہو گئے، نیز بندے کا خدا کے مماثل اور مانند ہونا لازم آتا ہے۔ تیسرے یہ لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کے ہمیشہ زندہ رہنے سے خوف اور اندیشہ پیدا ہو گیا۔ اور کتاب یسعیاہ کے باب 3 ورس 18 میں ہے خدا ان کے اندام نہانی کو اکھاڑے گا، اندام نہانی یعنی شرمگاہ ہوگا۔ ناظرین اس باب کو اخیر تک ملاحظہ فرماویں، اور کتاب یسعیاہ باب 47 ورس 2 میں ہے چکی لے اور آٹا پیس، اپنا نقاب اتار اور ساڑی سمیٹ لے اور ٹانگ ننگی کر اور ندیوں سے ہو کر پیدل جا، تیرا بدن ننگا کیا جائے گا بلکہ تیرا سارا سطر بھی دیکھا جائے۔ اور کتاب پیدائش باب 29 ورس 31 میں ہے جب خداوند نے دیکھا کہ لیاہ سے نقرہ کی گئی، اس نے اس کا رحم کھولا مگر راحل بانجھ رہی۔ اور کتاب پیدائش باب 30 ورس 22 میں ہے خداوند نے اس کے رحم کو کھولا اور وہ حاملہ ہوئی۔ اور کتاب یوشع کے باب اول ورس 2 میں معاذ اللہ ایک زناکار عورت اور زنا کی لڑکی لینے کے متعلق خدا کا حکم مذکور ہے۔ یہ پورا باب قابل دید ہے۔ اور اسی کتاب کے باب 3 ورس اول میں ہے خداوند نے مجھے فرمایا کہ پھر جا اور ایک عورت سے جو اس کے دوست کی پیاری ہے اس پر زنا کرتی ہے محبت کر۔ اے پادریوں خدا سے ڈرو، کیا یہ چیزیں خدا قدوس کی قدوسیت کے خلاف نہیں؟ اور کتاب اشعیاہ باب 21 ورس 3 میں ہے خدا کا کلام اسی طرح مذکور ہے میری کمر میں ٹیس ہے۔ اور کتاب اشعیاہ باب 64 ورس 7 میں ہے اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مائی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے۔ اور گرنتھوں کے نامہ اول باب اول ورس 25 میں ہے خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے۔ اور نامہ عبرانیین باب 12 ورس 29 میں ہے ہمارا خدا خاک کر دینے والی آگ ہے۔ اور نامہ عبرانیین کے باب 10 ورس 31 میں ہے زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ کتاب یرمیاہ کے باب 32 ورس 18 میں ہے باپ دادوں کی بدکاریوں کا بدلہ ان کے بعد ان کے فرزندوں کی گود میں رکھتا ہے۔ نصارہ کے نزدیک یہ عدل خداوندی اور انصاف الہی کا نمونہ ہے۔